خبر یہ ہے کہ جو حکومتی جو الحاق ہے یا حکومتی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنی وہ نشستیں کچھ جو ہیں وہ لوز کر لی ہیں یا ان سے وہ نشستیں واپس لے لی گئی ہیں۔ 1973 کے آئین میں یہ ایک شک ڈالی گئی تھی جس میں خواتین کے لیے خاص نشستیں مقرر کی گئی تھیں۔ چیلنج کیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے اور آج جو ہے وہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے۔ عام لوگ جو ہیں ان کو تو اس میں سے کچھ نہیں ملتا، ان کو وہی اس نظام سے وہ بچے کچے ٹکڑے مل جاتے ہیں، ان کے سامنے پھینک دیے جاتے ہیں۔ آج کی ایک بڑی خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے یا کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے جو عورتوں کی مخصوص نشستیں تھیں اس پہ، اور خبر یہ ہے کہ جو حکومتی جو الحاق ہے یا حکومتی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنی وہ نشستیں کچھ جو ہیں وہ لوز کر لی ہیں یا ان سے وہ نشستیں واپس لے لی گئی ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہی ہے پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار تھے جو پھر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، پھر ان کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتی، لیکن بہرحال یہ ایک ایشو تھا جس کو چیلنج کیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے، اور آج جو ہے وہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے۔ جو مخصوص نشستیں کچھ جو سنی اتحاد کونسل کو یا پی ٹی آئی کو نہیں دی گئی تھی وہ ان پارٹیوں میں بانٹ دی گئیں، تو اس کی وجہ سے جو اب لاس ہوا ہے ان کو، وہ اس میں پی ایم ایل این کی 23، پیپلز پارٹی کی 2 اور ایم کیو ایم نے میرا خیال ہے 1 سیٹ جو ہے وہ اپنی کھو دی ہے۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں بھی یہی اصول جو ہے وہ لاگو ہوگا، تو جو حکومتی الحاق ہے اس کی برتری کو یا اس کے پاور کو جو ہے وہ ایک خطرہ ہے۔ اچھا، یہ جو نشستیں ہیں یہ 1973 کے 1973 کے آئین میں یہ ایک شک ڈالی گئی تھی جس میں خواتین کے لیے خاص نشستیں مقرر کی گئی تھیں تاکہ خواتین کی نمائندگی جو ہے وہ بھی اس میں مطلب پارلیمنٹ میں ہو اور ان کو بھی وہاں پہ ان کی بھی آواز سنی جائے اور ان کی بھی بات چیت ہو اور وہ اپنا موقف بیان کر سکیں، اپنے مسئلے مسائل جو ہیں اس پہ وہ بات کر سکیں۔ تو اس کا اصل جو مقصد تھا ان سیٹوں کا وہ یہ تھا، لیکن اس وقت ہمارے لیے مطلب برابری پارٹی کے لیے یہ بات اہم ہی نہیں ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ کس کو ملتی ہیں اور کس کی زیادہ ہیں اور کس کی کم ہیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے یہ جو تمام پارٹیاں ہیں نا، جو ان میں لوگ ہیں وہ ایک ہی طبقے کے لوگ ہیں، مطلب امیر ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، سیاسی پیر ہیں، مافیا کے لوگ ہیں۔ تو چاہے اس پارٹی کی بالاتری ہو، چاہے اس پارٹی کی بالاتری ہو، چاہے اس پارٹی کی حکومت ہو، چاہے اس پارٹی کی حکومت ہو، عام لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے، برابری پارٹی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ بہت سپرفیشل قسم کی سیاست ہے جو اس وقت چل رہی ہے، جس کو کہ پاور پالیٹکس کہتے ہیں، کیونکہ اصل سوال یہ ہے کہ ان سیٹوں پہ کن خواتین کو بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہر پارٹی الیکشن سے پہلے اپنی ایک لسٹ دیتی ہے الیکشن کمیشن کو، اور جس تناسب سے اس کو وہ سیٹیں ملتی ہیں یا وہ سیٹیں جیتتی ہے اسی تناسب سے یہ سیٹیں جو ہیں وہ مطلب جو لسٹ ہوتی ہے اس میں سے جو خواتین ہوتی ہیں ان کو وہ ملتی ہیں سیٹیں۔ اس میں کن عورتوں کو بٹھایا جاتا ہے ان سیٹوں پہ، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ تو اگر آپ جائزہ لیں اس بات کا اور آپ تاریخی طور پہ دیکھیں اسمبلی میں، تو یہ سیٹیں انہی جس طرح کے ٹکٹ امیر کبیر لوگوں کو ملتے ہیں، ٹکٹ کروڑ پتی لوگوں کو ملتے ہیں، جس طرح ٹکٹ جو ہیں ان پارٹیوں میں با اثر لوگوں کو ملتے ہیں، جو موروثی سیاست کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو ملتے ہیں، بڑے بڑے جاگیرداروں سرمایہ داروں کو ملتے ہیں، اسی طرح یہ جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی، ان پہ بھی اسی طرح کی خواتین کو بٹھایا جاتا ہے، اور یہ خواتین عام طور سے ان مردوں کی ریلیٹیوز ہوتی ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، بزنس ریلیشن شپ ہوتے ہیں، تو ان سیٹوں پہ ان خاص عورتوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ عام عورتوں کو کوئی نمائندگی مل جائے گی، تو وہاں پہ بھی امیر طبقے کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ حاوی ہوتی ہیں۔ یہ جو تمام پارٹیاں ہیں یہ کسی عام بندے کو، مطلب کسی آپ چلے محنت کشوں کو تو چھوڑ دیں، لیکن جو پروفیشنل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جس طرح سے ان کو ٹکٹ نہیں دیتے، اسی طرح یہ جو عورتوں کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس میں بھی یہ پارٹیاں کسی اپنے عام ممبر کو نہیں دیں گی، عام کارکن کو یہ سیٹ پہ نہیں ان کا نام لکھیں گی، کسی ڈاکٹر کو، ٹیچر کو، نرس کو، آئی ٹی پروفیشنل کو، کسی کاروباری عورت کو جو کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اس کا نام آپ اس لسٹ میں نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے ہم تو اس کانسیپٹ کے خلاف ہیں، کیونکہ اصل مقصد تھا کہ عورتوں کو نمائندگی ملے، وہ پورا نہیں ہوا اس سے صرف امیروں کو نمائندگی ملی ہے، وہ چاہے امیر مرد ہیں یا امیر عورتیں ہیں،
وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں. تو اس طرح سے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرح سے یہ عورتوں کی ایکسپلائٹیشن بھی ہے, اور یہ عورتیں بھی خوش ہوتی ہیں, امیر کبیر عورتیں ہیں, ان کو وہ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں, ان کا ایک مقام بھی ہوتا ہے, ان کو تمام مراحت بھی ملتی ہیں جو باقی لوگوں کو ملتی ہیں, ایک سٹیٹس بھی بن جاتا ہے ان کا, تو وہ تو خوش ہوتی ہیں. لیکن اصل میں یہ ایکچولی ایکسپلائٹیشن ہے. ان عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے, جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں وہ اس نظام میں اپنا حصہ زیادہ بڑا کرنے کے لیے, اپنی طاقت بڑا کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو عام لوگ جو ہیں ان کو تو اس میں سے کچھ نہیں ملتا, ان کو وہی اس نظام سے وہ بچے کھچے ٹکڑے مل جاتے ہیں, ان کے سامنے پھینک دیے جاتے ہیں تھوڑا بہت کام کرا کے یا کچھ کر کے, اور اسی پہ وہ لوگ جو ہیں خوش ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ انہی کی طاقت بڑھاتے ہیں, ان کے جلسوں میں جا کے, ان کے نعرے لگا کے, ان کے کارکن بن کے, ان کے کام کر کے وغیرہ وغیرہ. اپنا پورا حصہ وہ نہیں مانگتے اس نظام سے, اپنا پورا حق نہیں وہ مانگتے اس نظام سے, کیونکہ آئی ڈونٹ نو ان کو شاید ادراک ہی نہیں ہے کہ ان کا پورا حق ہے کیا. تو یہ جو خاص نشستیں ہیں, مخصوص نشستیں ہیں جو عورتوں کے نام پہ بنائی گئی ہیں, یہ دراصل اسی نظام کا ایک حصہ ہے, یہ اسی نظام کو مضبوط کرتی ہیں, انہی لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرتی ہیں. اور ایکچولی یہ عورتوں کے نام پہ, عورتوں کو امپاور کرنے کے نام پہ, عورتوں کی سیاسی نمائندگی کرنے کے بہانے یہ دراصل جو ہے اسی نظام کو سپورٹ کر رہی ہیں یہ نشستیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ عام لوگوں سے ایک دھوکہ ہے. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے نا, تو پھر آپ برابری پارٹی میں شامل ہوں, کیونکہ برابری پارٹی ہی واحد پارٹی ہے جو کہ نہ صرف عام لوگوں کو ٹکٹ دے گی, بلکہ جو اگر مخصوص نشستیں ہوئیں جس کے ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی جنرل سیٹس پہ لڑایا جائے, مطلب ان کو بھی ٹکٹ دیا جائے جس طرح باقی لوگوں کو دیا جاتا ہے, تو اگر اس طرح بھی ہوگا تو ہم برابری پارٹی پاکستان عام عورتوں کو ہی ٹکٹ دے گی. اور ابھی جو ہم نے 24 کے 8 جنوری کو الیکشن ہوا تھا, اس میں ہم نے عام ہی لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے, اور اس میں جو 2 خواتین تھیں وہ عام ہی خواتین تھیں. برابری پارٹی واحد وہ پارٹی ہے جو کہ دراصل عام لوگوں کی نمائندہ ہے, دراصل ان کو امپاور کرنا چاہتی ہے, دراصل وہ ان کو اس نظام میں اپنا حق دلوانا چاہتی ہے, اور وہ پاسبل نہیں ہے جب تک کہ عام لوگ خود منظم نہ ہوں, متحد نہ ہوں. تو اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے.